بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں نے سوچا تھا کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دوں گا اور بڑی سہولت ہو جاتی ہے. آج کل ایک ایک سلائیڈ دکھاتے ہیں اور پھر بات چلتے ہیں. تو میرے دوستوں نے, کچھ سٹاف کے ممبرز نے کہا کہ جب آپ سلائیڈ پہ چلتے ہیں تو پھر آپ سلائیڈ سے اترتے ہی نہیں ہیں, آپ اپنی دل کی بات نہیں کہہ پاتے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسان موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہر بندے کی معلومات, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہال میں دوست ہیں یا اسٹیج پہ میرے استاد اور محترم خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سب اس شعبے صبح و شام یہی تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عالمی صف بندی بدل رہی ہے. ہر رات کوئی ولاگر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج کی رات بڑی اہم ہے. آج پتہ نہیں ایران کی جو 5000 سالہ سویلائزیشن ہے کل آپ کو ملے یا نہ ملے. روزانہ ہمیں محسوس ہوتا ہے صبح کہ ایک نئے دن کا آغاز ہوا ہے اور ٹرمپ نے واپسی کر لی ہے, اب وہ صلح کی بات کر رہا ہے. اچھا, یہ ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی مطلب عام سی کوئی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ بات بالفورٹ سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اگر آپ کہیں تو یہ میثاق مدینہ سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. دنیا ہمیشہ سے بائی پولر ہے. یہ بائی پولر ڈس آرڈر نہیں ہے. دنیا ہمیشہ سے دو حصوں میں تقسیم رہی ہے. یہ اچھائی اور برائی کی ہے. یہ وہ حابیل اور قابیل کی ہے. یہ رائٹ اور لیفٹ کی ہے. یہ گرے کی دنیا نہیں ہے, یہ وائٹ اور بلیک کی دنیا ہے. دنیا کو یعنی حق اور سچ کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ حق ہے یا باطل ہے. آپ کہیں گے کل جال حق کا وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب کبھی آپ کو محسوس ہو, یہ پاکستانی کہتے دو قومی نظریہ, پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا ہے. وہ پاکستان سے پہلے دو قومی نظریہ ہر دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. الکفر ملتم واحدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھی دنیا میں دو ہی لوگ ہیں, یا وہ حق کی طرف ہیں یا وہ باطل کی طرف ہیں, یا بائیں طرف ہیں یا دائیں طرف ہیں. تو دنیا کی یہ تقسیم چل رہی تھی. چلتے چلتے جب یہ بالفورڈ آیا, جب روتھ چائلڈ آیا, جب انہوں نے 1917 میں گورا برٹش, انہوں نے سوچا کہ دنیا میں یہ ان کو بیچاروں کو بھی, یہودیوں کو بھی کوئی ملک دینا چاہیے. تو انہوں نے ایک ملک سوچا اور وہ ایک خنجر کی شکل میں تھا. میں اس کو یاد رکھیے, میں خے بول رہا ہوں, یہ خنجر, کاف نہیں کہہ رہا, خنجر کی شکل میں تھا. اور وہ خنجر جو ہے براہ راست عرب میں اور اسلام میں اور مسلمانوں کے سینے میں گھونپا گیا. اس کو گھونپنے کے لیے یہیں پہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی کام ہوا, دنیا جہان میں کام ہوا. انہوں نے کہا یہ بہت مظلوم ہے, پھر بعد میں مظلوم اور رنگ اختیار کر گئے. مجھے کسی نے کہا کہ اگر دنیا کو آپ نے بائی پولر بتانا ہے یا دو حصوں میں تقسیم بتانا ہے تو یہ صف بندی جو ہے یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہوتی ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا نے زور لگا دیا. مطلب مرد بیمار, یورپ کا مرد بیمار کہہ کے اس کو مطلب ختم ہی کر دیا. اس کو عطا اپنا باپ بنا لیا جس نے اس پورے نظام کو ختم کیا تھا. سلطنت عثمانیہ سے جب ہم شروع ہوئے نا تو ان کو ختم ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام جیتا ہوا ایک ملک, جو ایک پورا بلاک تھا جیتا ہوا, اس نے دو خطرناک ویپن جو ہیں وہ ٹیسٹ کر لیے. اور ٹیسٹ یہ کوئی صحرا میں نہیں کیے, کوئی چاغی پہ نہیں کیے, لاکھوں انسانوں کے اوپر کر دیے. اور وہ دنیا کا ہیرو بن گیا. اس ہیرو کو بیلنس کرنے کے لیے 1945 کے بعد اس ہیرو کو بیلنس کرنے کے لیے وہ روزن برگ فیملی جو ہے, وہ ایتھل, وہ دونوں میاں بیوی نے ایک قربانی دی, جن کو لوہے کی کرسی پہ بٹھا کے کرنٹ لگا کے سزائے موت دے دی گئی. انہوں نے روس کو متوازن مد مقابل ایٹمی قوت بننے میں مدد دی تھی. یہ الزام تھا ان کے اوپر. تو دنیا بہرحال دو بلاک میں تقسیم ہوئی, بائی پولر ہوئی.
اور ایک ٹھنڈی جنگ شروع ہوئی. اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی جنگ. جنگ ٹھنڈی کیسے ہوتی؟ جنگ تو گرم کر دیتی ہے دلوں کو، ماحول کو، زمین کو آگ کا گولا بنا دیتی ہے. اس ٹھنڈی جنگ نے کیا کیا نہیں کیا. اس ٹھنڈی جنگ کے دوران ان دونوں ملکوں نے سیٹو، سینٹو، وارسا ایسے ایسے پیکٹ کیے ہیں، ایسے ایسے معاہد بنائے ہیں، یہاں کوئی غیر جانبدار رہا ہی نہیں پوری دنیا میں. پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی چلتی رہی، انڈیا میں چلتی رہی، زیر زمین تحریکیں چلتی رہی. یہ جو تقسیم تھی، لڑائی روس امریکہ کی ہے، اور لڑی جو ہے وہ پاکستان میں جا رہی ہے، وہ لڑی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں جا رہی ہے، وہ لڑی جو ہے افغانستان میں جا رہی ہے. اور یہ جنگیں، یہ جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا جو شوق تھا، وہ 1991 میں عروج پہ پہنچ گیا. پھر 24 اپریل 1992 کو جب کابل میں فوجیں داخل ہوئی ہیں، مطلب ان کی طالبان کی، مجاہدین کی، تو دنیا پھر کتنے ہی پولز میں تقسیم ہو گئی. یونی پولر ہو گیا، لیکن بظاہر وہ ایک دنیا کا ایک کلہ بدماش رہ گیا. معذرت کے ساتھ، وہ ملک جس نے اس جنگ کے لیے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو جہاد کا ایک لفظ دے کر، استعمال کر کے وہ جنگ جو جیتی تھی، وہ جنگ جیتنے کے بعد پھر وہ اتنا منہ زور ہو گیا کہ بدمست ہاتھیوں کی طرح وہ ہر طرف ہر جگہ گھس گیا. وہ عرب سپرنگ لے کر چلا. اس نے اپنے، یہ بنتے ہیں ٹوٹل اگر آپ حساب لگائیں تقریباً 29 سال. اس نے 29 سالوں میں دنیا کے، خدا بن گیا نا، ڈاکٹر فوسٹس بن گیا. اس نے دنیا کے امن کو تہہ و بالا کر دیا. حضور آپ کہتے ہیں شام میں کیا ہوا؟ وہ کرد جو بچہ تھا جس کی تصویر وائرل ہو گئی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اب جتنا فتنہ، جتنا فساد، جتنی غربت، جتنا جہاد، جو دنیا جہاں میں خرابی دیکھیں گے، اس کے پیچھے وہ ایک بادشاہ تھا جو اللہ کی جگہ، اللہ کی بجائے اس زمین کے اوپر زمین کا خدا بن بیٹھا. وہ یونی پولر ورلڈ تھی. یونی پولر ورلڈ جو ہے وہ ایک ایسے ماحول کو اس نے جنم دیا کہ پاکستان کو ڈو مور کے اوپر لگایا گیا، ہمارے قریب کی ریاستوں کو، دور کی ریاستوں کو. مصر میں آیا ہوا انقلاب لپیٹ دیا. پھر سپرنگ آیا، وہ اس کو سپرنگ پتہ نہیں کس نے کہا، وہ بہار تھی کیا عرب کی جس کو عرب سپرنگ کہا گیا؟ وہ تو خزاں تھی. اس نے اگر لیبیا میں ایک انقلاب نما کوئی چیز برپا کی تو لیبیا کہاں گیا؟ لبنان کا کیا ہوا؟ مصر کا، شام کا، افغانستان کا، عراق کا، یہ کیا ہوا؟ پوری دنیا میں جھوٹ بول کے، بعد میں تسلیم بھی کیا، جھوٹ بول کے آگ لگا دی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں چونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ٹائم ایسا ہی ہے، میں نے نوٹس سنبھال کے سائڈ پہ رکھ دیے. آپ دوستوں کے چہرے دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے بات سیدھی ہی کرنی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں 2020 سے جو شروع ہوا ہے پیریڈ، اور آج 2026 ہے، اس میں وہ جو ایک دیوتا تھا، اس کا بت ایسے ٹوٹا ہے یا اس طرح ٹوٹ رہا ہے کہ اس کے بت میں سے کئی اور بت جو ہیں وہ برآمد ہو رہے ہیں. اس کو توڑنے والا کون ہے؟ یہ جو تکبر کی آواز تھی، اس کو چیلنج کرنے والے کون لوگ تھے؟ مجھے لگتا ہے وہ فارس کے ملنگ تھے. وہ لوگ تھے جن پہ 40-45 سال سے پابندیاں تھیں. وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتے تھے، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. جو ان کے ملک سے ہوا تھا اس کو کوئی یورپ کا ملک، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ سٹیمپ ہی نہیں لگاتا تھا، جانے نہیں دیتا تھا. پوری دنیا میں ان لوگوں کو، یعنی آپ یہ کہیں کہ ڈسپرین تک نہیں ان کے پاس تھی، ان کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں تھیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا تو وہ دیوار سے لگانا اتنا زبردست رہا ان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، وہ دیوار سے لگے اور بندے حیران رہ گئے کہ یہ کون سی مزائل ٹیکنالوجی لے آئے ہیں. ان کے بارے میں تو سوچتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو پہلا درس جو ہے وہ کربلا سے ملا تھا یا وہ پھر یہاں سے ملا ہے. اب اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے، میری ابھی خالد صاحب سے بات ہو رہی تھی، خالد صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں کچھ مسلم امت کو جو ہے وہ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ کچھ کرنے کی. میں کہہ رہا تھا میں نے تو جیسے آج کل فارمل لوگ بات کرتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے اس نے ایک دفعہ دنیا میں اپنا وجود میں منوا لیا ہے. کسی نے کہا پاکستان کی پالیسی بہت اچھی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بہت سالس بن کے سامنے آئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت کام باقی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نتن یاہو کی لینگویج سمجھ رہے ہیں. پہلے کہتے تھے، حمید گل صاحب کہتے تھے افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. لیکن پاکستان کو ترنے والا نہیں ہے. پاکستان جو ہے 25 کروڑ پاکستانیوں کا کلمہ گو لوگوں کا ملک ہے. اور کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی آسانی کے ساتھ یہ خنجر ریاست جو ہے وہ اس طرف رخ کرے گی اور ہمارے لیے خنجر بن جائے گی، تو یہ ان کی بھول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی جین زی، پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، صحافی لوگ، یہ سب یکسو ہیں کہ پاکستان قائم رہے گا تا قیام قیامت. بہت شکریہ. السلام علیکم.